السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرۃ العین صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب سورۃ الحشر کی ان آیات 19 تا 25 کا ترجمہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سو اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں کا فائدہ بھلا دیا۔ یہ لوگ اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اسے دیکھتا کہ وہ ادب سے جھک جاتا اور اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ باتیں جو ہم تجھ سے کہتے ہیں یہ سب انسانوں کے لیے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے۔ وہی بے انتہا کرم کرنے والا خدا ہے، اور وہی بار بار رحم کرنے والا خدا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے، خود ہر عیب سے سلامت ہے اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے، سب کو امن دینے والا ہے اور سب کا نگران ہے، غالب ہے اور سب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے۔ حق یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے، اور ہر چیز کو اس کے مناسب حال صورت دینے والا ہے۔ اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ناظم رمشا حسن صاحبہ۔ السلام علیکم حضور۔ کلام حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ۔ مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے مولا میرے
جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو، مولا میرے قدیر میرے، ایک نور خاص میرے دل و جان کو بخش دو، ایک نور خاص میرے دل و جان کو بخش دو، میرے گناہ ظاہر و پنہاں کو بخش دو، میرے گناہ ظاہر و پنہاں کو بخش دو، مولا میرے قدیر میرے، بس ایک نظر سے عقدائے دل کھول جائیے، بس ایک نظر سے عقدائے دل کھول جائیے، دل لیجیے میرا مجھے اپنا بنائیے، دل لیجیے میرا مجھے اپنا بنائیے، مولا میرے قدیر میرے، ہے قابل طلب کوئی
تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے پیارے میرے حبیب میرے دلربا میرے مولا میرے قدیر میرے. تعلیمی اعزازات سیکٹری تعلیم لجنہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Most respected Huzoor, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We most humbly request Huzoor to present the awards to those students who have achieved academic excellence in the particular fields of education. First, we will present before Huzoor candidates from United Kingdom, followed by our international students. Following are the candidates who have achieved excellence in General Certificate of Secondary Education. Fareen Ahmed from Newcastle, 8 A stars and 2 A's. Fariha Nadeem from Worcester Park, 8 A stars and 3 A's. Manal Rahman from Cheam Jamaat, 6 A stars and 6 A's. Amtul Hafiz Abdul Rafi from Glasgow, 8 A's, National 5 qualifications, Scottish examinations. Nadia Ghauri from Bournemouth, 12 A stars. Maryam Butt from Cheam Jamaat, 10 A stars. Zahra Ahmed from Cheam Jamaat, 6 A stars and 5 A's. Maryam Latif from Scunthorpe, 9 A stars and 2 A's. Miral Mashood from Swansea, 8 A stars and 2 A's. Maria Ahmed from Greenford, 10 A stars. Manazza Khara from Baitul Futuh East, 5 A stars and 7 A's. Rashika Samad Khan from Glasgow, 5 A's and 3 B's at the National 5 qualification Scottish examinations.
Hannah Safia Marchant from Walton-on-Thames, 10 A stars. Mahira Ilyas from Southall, 7 A's and 7 A stars and 7 A's. We now move on to those students who have achieved excellence in their advanced level studies. Uzma Nawaz from Epsom, 1 A star and 2 A's. Ghazala Nasir from Merton Park, 2 A stars and 1 A. Sobia Ahmed from Manchester East, 1 A star and 2 A's. Afia Shuaib from Leeds, 1 A star and 2 A's. Pernia Javed from Greenford, 2 A stars and 3 A's. Nadia Beg from Clapham, 1 A star and 2 A's. Mahrukh Ahmed from Mosque South, 2 A stars and 1 A. Natasha Butt from Cheam Jamaat, 3 A stars and 3 A stars. Maliha Ahmed from Birmingham East, 3 A's at A levels. Manahil Nadeem Ahmed from Scunthorpe, 3 A's. Yusra Olivia Chowdhury from Kingston, 1 A star and 3 A's. Mariam Saqi from New Malden, 1 A star and 2 A's. Fakhra Namal from Liverpool, 3 A's. We now move on to those students we now move on to our graduates and our postgraduate students. Asma Ahmed from Rains Park, MBBS with distinction from Peninsula Medical College, University of Plymouth and Exeter. Uzma Khan from Balham, Bachelor of Science, Pharmacology and Physiology, first class honors, and in the top 2 of her cohort, University of Westminster. Alina Annie from Baitul Futuh, BSc in Global Science in Global Business, first class honors, and top in her cohort, University of Coventry. Ramsha Hassan from Croydon, Master of Science in Business and Marketing, and she is also the first visually impaired graduate of this department, Canterbury Christchurch University. Zafira Inam from Thornton Heath, Master of Engineering, First Class Honours, Computer Science in Computer Sciences, University College, London. Annika Jan from Hounslow North, BSc in International Business and Management with Marketing. She passed with distinction and in the top 2 of her cohort, Kingston University. Anika Ahmed Goraya from Barking, MSc with distinction in Telecommunication System, Queen Mary University of London. Mubaraka Basharat, Mosque West, LLB First Class Honours, and also first in her cohort. She was awarded the Russell Cook Family Law Award from the law school from Mosque West.
Dr. Saleha Bilal from Glasgow, PhD in Psychology, University of Edinburgh. Sabiha Yusuf, Huddersfield South, BSc in Primary Education with first class with honours, qualified teacher status from University of Huddersfield, and Zaina Ahmed, they have had their awards from Huzur, BSc first class in Nursing from South Bank University, and Afsha Ahmed from Merton Park, BSc honours first class Economics in Economics at University of Surrey. Huzur, we now move on to our international students. And Imamatul Birra Raja, she is not here from Pakistan, but her aunt Anila Anjum Sahiba is collecting on her behalf. She achieved 9 A stars and 1 A. Aisha Rizwan from Pakistan, 8 A stars at O levels and 3 A stars and 1 A at A level. Farzana Fahim from Ghana, 5 A's and 3 B's, West African Senior School Certificate Examination. Faria Latif Sami, Pakistan, 3 A's at A levels and highest mark in Pakistan for A level biology. She's not here? Okay. Samina Irfan from Bahrain, she's not? Okay. Hibbatul Waheed from Pakistan, BSc Honours in Communication Studies from Punjab University, Lahore, and also 2nd position overall. Dr. Khuratul N. Qudsiya Tahir Rana from Nigeria, MBBS with credit, University of Lagos. Hira Firaz Khwaja from Pakistan, MA in Art Education, 1st position and gold medalist from Beacon House National University, Lahore. Siddiqa Ahmed Sethi from Oman, in Global MBA with distinction and in top 2 of a cohort from London Metropolitan University. Aisha Ahmed Sethi, MSc in Human Resources Management and Development, University of Salford with distinction. Marukh Arif, Master of Social Sciences from the School of Advanced Studies in Social Sciences, Paris. Naghma Naqazi from Pakistan, MA in Philosophy from Peshawar University, 1st Division. Hibbatul Rashid from Pakistan, Bachelor's in Library and Information Science, 3rd position overall from Karachi University.
Mufliha Sami Khan from Pakistan, Doctor of Pharmacy, second position overall from Haj Veri University, Lahore. Saleha Siddiqa from Pakistan, PhD in Clinical Pharmacy, University of Sciences, Malaysia. Tahira Asad to collect on behalf of her niece, who completed her Masters of Public Administration, first position from Punjab University, Lahore. Nosheen Sarwar, she is collecting on behalf of Nosheen Sarwar. We have the National Sadr of Indonesia. She is being awarded for a PhD in education, Siti Asia Binti Muhammad Bakari. With Huzur's permission, we now conclude the award presentation. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل فی زمانہ کسی بھی معاشرے میں، ملک میں عورتوں کی عددی تعداد کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہے. یعنی اس جمہوری دور میں اگر کوئی اہمیت ہے تو اس لیے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں سے زیادہ ہے دنیا داروں کی نظر میں. دنیا کے سیاسی نظام میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ملکوں کے سیاستدان بھی اپنے انتخابات میں، انتخابی پروگراموں میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کے یہ حقوق قائم کریں گے اور وہ حقوق قائم کریں گے. پھر عورتوں کی توجہ کھینچنے کے لیے مختلف ہیلے اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. دنیا دار عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو تعریفیں عورتوں کی ہو رہی ہیں، جن کے وعدے ان سے ہو رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اب ترقی یافتہ ممالک نے عورت کی مردوں کے ساتھ برابری کو تسلیم کر لیا ہے.
اور ہماری تعریفیں جو کسی بھی رنگ میں کی جا رہی ہیں حقیقی تعریفیں ہیں اور ہمارے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کو حقیقت اور فکر کے معیار پر پرکھے تو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی مردوں کے یا سیاستدانوں کے اپنے مفادات کا پلڑا بھائی ہے. بے شک عورت نے پڑھ لکھ کر اور معاشرے میں اپنے حقوق کی آواز اٹھا کر اپنے طرفدار پیدا کر کے، جن میں ان کے حقوق کی تنظیمیں بھی شامل ہیں، اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پھر بھی ان سے امتیازی سلوک ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہوتا ہے. اس ترقی یافتہ معاشرے میں بھی سوائے کسی پیشہ ورانہ مہارت کے میدان کے عورت کو عام ملازمت کی صورت میں مردوں سے کم ہی معاوضہ ملتا ہے، چاہے وہ کسی بہانے سے کم مل رہا ہو. گھروں میں خامدوں کی سختیوں اور مار پیٹ کا بھی یہاں کی عورت نشانہ بن رہی ہے. کہنے کو تو یہاں محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اختلافات اور مردوں کی سختی اور مار دھاڑ کی وجہ سے 60 سے 65% تک رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ شادیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. بس عورت کی اہمیت آج کل کے حکومتی نظاموں میں مجبوری کی وجہ سے تو ہے، لیکن اس کی حقیقی قدر کی وجہ سے نہیں. غرض کہ یہ اہمیت حقیقی قدر کے علاوہ بہت سی دوسری وجوہات کے وجہ سے ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کی قدر اور مقام قائم فرمایا، وہ اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے یا اس کی کسی دنیاوی حیثیت یا حسن کی وجہ سے قائم نہیں فرمایا وہ مقام، بلکہ اس کی ذمہ داریوں اور اس کی قربانیوں کی وجہ سے یہ مقام قائم فرمایا. ایک موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، جب ایک عورت صرف اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں رکھتے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی سوچ رکھتے ہوئے حاضر ہو کر بے دھڑک ہو کر کچھ سوال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف برابر کا رسول بنا کر بھیجا، لیکن مردوں کو تو بے شمار ایسے مواقع ملتے ہیں جب ان کی بظاہر ہم پر فضیلت لگ رہی ہوتی ہے. وہ ہمارے سے بعض جگہوں پر بعض کام کر کے آگے نکل رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں. مثلاً وہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں. جمعہ اور دوسرے اجتماعات میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مردوں کے لیے فرض ہے زیادہ. نماز جنازہ پڑھتے ہیں، حج کے بعد حج کرتے چلے جاتے ہیں. عورتیں بھی حج کرتی ہیں، لیکن مردوں کی تعداد حج کرنے کی زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ مواقع ملتے ہیں، سفر کی سہولتوں کی وجہ سے بھی یا دوسری وجوہات کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر اس عورت نے سوال کیا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جب آپ میں سے کوئی حج، عمرے یا جہاد کے لیے جاتا ہے تو ہم عورتیں آپ کے اموال اور آپ کی اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے کپڑے بنتی ہیں،
ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتی ہیں۔ پس کیا ہمارا یہ گھروں کی حفاظت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا ہمیں ان نیکیاں کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں جتنے ثواب کا مستحق بناتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ نہیں فرمایا کہ تو کیا باتیں کر رہی ہے؟ گھروں کا خیال رکھنا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینا تجھے کس طرح جہاد جیسے عظیم کام کا ثواب دلوا سکتی ہے؟ بلکہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کی طرف موڑا اور فرمایا کہ کیا اس سے زیادہ عمدہ طریق سے کوئی عورت اپنے مسئلے اور معاملے کو پیش کر سکتی ہے؟ صحابہ نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا، یہ نہیں عرض کی کہ عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ اپنے گھریلو فرائض کی ادائیگیوں کو ہماری جہاد جیسی بڑی قربانی کے مقابلے پر پیش کر رہی ہیں، اس لیے حضور ان پر سختی کریں اور سرزنش کریں اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی عورتوں کے دماغ ٹھیک کریں۔ بلکہ صحابہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ تھے، بڑے کھلے دل سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ عرب کی مظلوم عورت جو اسلام سے پہلے ایک حقیر چیز سمجھی جاتی تھی اور وہ یوں مجلس میں آ کر اور اس طرح مجلس میں آ کر بات کرنے اور جرأت سے بات کرنے پر سزا کی مستحق ٹھہرتی تھی، آج اسلام کی خصوصی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے اس اعلیٰ معیار پر پہنچ گئی ہے کہ اپنا معاملہ اس خوبصورتی سے پیش کر سکتی ہے۔ ہم تو کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت یقیناً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا ہوگا اور آپ سے فیض یافتہ صحابہ نے بھی سمجھا ہوگا کہ ان اعلیٰ معیار پر پہنچنے والی عورتوں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرنے والی عورتوں کی گودوں میں پلنے والی نسلیں یقیناً محفوظ ہو گئیں، اور عورتوں کا یہ سوال ان کے اس عمل اور خواہش اور کوشش کا اظہار کرتا ہے کہ مسلمانوں کی نسلیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور رہیں، اور ان کی کوکھ سے وہ قوم تیار ہو رہی ہے جو کبھی اسلام کے جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دے گی۔ بہرحال اس کے بعد آپ یہ سوال کرنے والی خاتون جو حضرت اسماء تھیں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے عورت، اچھی طرح سمجھ لے اور جن کی تو نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہے ان کو جا کر بتا دے کہ خاوند کے گھر کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے والی اور اولاد کی تربیت کرنے والی عورت کو وہی ثواب ملے گا جو اس کے خاوند کو دوسری نیکیاں بجا لانے اور جہاد کرنے سے ملتا ہے۔ آج کل مسلمان جہاد کی باتیں کرتے ہیں اور غیر مسلمان جو ہیں جہاد کے نام سے لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک جہاد کے غلط تصور کی وجہ سے بعض مسلمان عورتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، ان ملکوں سے بھی غلط کاموں کے لیے چلی جاتی ہیں مسلمان ممالک میں، نام نہاد جہاد کی تنظیموں میں شامل ہو رہی ہیں۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے والی، خاوند کی جائیداد کی حفاظت کرنے والی کو جہاد جتنا ثواب حاصل کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ جہاں جہاد جنگ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہاں ہمیں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دین کو ختم کرنے کے لیے دشمن پہل کرے تو اس کا سختی سے جواب دو، نہ کہ
ذاتی خواہشات کی تکمیل اور لوٹ مار کے لیے اور ظلم و بربریت کے اظہار کے لیے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ تو اس وقت عورت کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے جو اسلام نے قائم کی۔ بس یہ ہے وہ مقام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دلوایا کہ تمہیں کس طرح مردوں کو جتنا ثواب مل رہا ہے۔ ایک کم علم مسلمان عورت ترقی یافتہ ممالک کے معاشرے میں رہتے ہوئے، ان ملکوں میں رہتے ہوئے پریشان ہو جاتی ہے، یا تو جھینپ کر ایک کونے میں لگ کر بیٹھ جاتی ہے، یا پھر آزادی کے نام پر ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے اور دین سے دور ہٹتی ہے۔ نہیں جانتی کہ اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عورت کی حقیقی اہمیت اور عزت کا جو مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا، اس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں سے بے تکلفی سے گفتگو کرنے سے ڈرنے لگ گئے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو عورتوں کو بری لگے اور ہماری شکایت ہو جائے۔ کوئی سخت بات کہہ کر اس بے تکلفی کے دوران کہیں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرم بن کر پیش نہ ہو جائیں۔ اب بتائیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں آزادی کے نام پر لاکھ قانون بنانے کے باوجود کیا مردوں میں کوئی خوف ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عورت اس معاشرے میں رہنے کے باوجود، اپنی آزادی کا نعرہ لگانے کے باوجود گھر میں خوف زدہ ہے، اس لیے کہ اگر کہیں ظاہری چوٹیں نظر نہ آئیں تو مرد ظلم کرنے کے باوجود قانون کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ اور یہاں بھی گھروں میں، اس یورپین معاشرے میں بھی، ان مقامی لوگوں میں بھی مار دھاڑ ہوتی ہے۔ یہ صرف ایشین کا ہی شیوا نہیں ہے۔ عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد جس طرح غیر ترقی یافتہ ممالک میں گھر بچانے کے لیے ظلم سہتی ہے، یہاں بھی سہتی ہے۔ مجھے یاد ہے غالباً فرانس میں ایک دفعہ ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ڈیوٹی والے خدام نے ہمارے لیے لفٹ کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے بیچ میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا شروع کیا۔ یہ ایک آدھ منٹ کا معاملہ ہوگا، زیادہ دیر تو نہیں کھڑا ہوا جا سکتا۔ اتنے میں ایک فیملی، 2 بچے اور میاں بیوی لفٹ میں داخل ہونے لگے تو خادم نے روکنے کی کوشش کی۔ اس عرصے میں ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے خادم کو کہا کہ انہیں جانے دو لفٹ میں، یہ پہلے پہنچے، ان کا حق ہے۔ اور میں نے خاتون کو اشارہ کیا کہ آپ لوگ چلے جائیں، لیکن وہ زیادہ بااخلاق تھیں، وہ رک گئی، اور خامند کو بھی اشارہ کیا کہ ہم رک جاتے ہیں، ان کو پہلے جانے دو۔ اس پر اس کے خامند نے اس ظالمانہ طریق پر اسے جھڑکا ہے اور کافی دیر تک برا بھلا کہتا رہا کہ اس بیچاری کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن بولی نہیں۔ یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی یورپین ملک کا شخص ہے، بالکل کسی جاہل طبقے کا شخص لگتا تھا۔ اور اس عورت کا جو صبر اور شرمندگی تھی وہ بھی دیکھنے والی تھی، اور جو اس کی برداشت تھی وہ بھی قابل قدر تھی۔ اس کا وہ جو برداشت اور صبر میں نے دیکھا ہے، اس کا آپ میں سے بھی شاید بہت کم ایسی ہوں گی جو اظہار کر سکیں۔ بس ان کے ہاں آزادی عورت کو کے حقوق دینے میں نہیں، بلکہ عورت کو ننگا کرنے میں ہے۔ لیکن ایک مومنہ عورت جو اپنے آپ کو لجنا کی ممبر کہتی ہے، جس نے اس زمانے کے امام کو مانا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی لونڈی بننے کا عہد کیا ہے، اس عورت کی آزادی، جس کا خامد بھی مومن ہو بشرطے کے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ باوجود وہ اللہ کی لونڈی کہلانے کے، اس کی آزادی کا مقام معیار بہت بلند ہے۔
جس کا یہ مغربی لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن شرط مومن ہونا ہے اور مومنہ ہونا ہے. صحابہ اپنی بیویوں سے غلط بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے تو صرف اس لیے کہ وہ ایمان میں بڑھنے والے تھے. علم تھا کہ ان کا غلط رویہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول کی ناراضگی کا موجب بنے گا تو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی باعث ہوگا. عورت کے حقوق کی اہمیت اور اس کی ادائیگی نہ کرنے پر اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ادراک پیدا فرمایا ہے وہ حقیقی اسلام ہے. آپ علیہ السلام نے مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی اہمیت جو بیویوں کے تمہارے ذمے ہیں اور جو حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کا پتہ ہو اور ان کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جو گناہ تمہیں ہونا ہے اس کا پتہ ہو تو شاید تم ایک شادی بھی نہ کرو، کجا یہ کہ 2 یا 3 یا 4 شادیوں کی باتیں کرو. بے شک خاص حالات میں اسلام نے زیادہ سے زیادہ 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن شرائط اتنی سخت ہیں اور ان کو پورا نہ کرنے کا گناہ مرد پر اتنا ہے کہ وہ شاید ایک شادی سے بھی بچے. تو بہرحال عورت کا مقام اور اہمیت قائم ہونے کی بات ہو رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اس کو بلندیوں پر پہنچاتا ہے. جب ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر 4تھی دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ، اور پھر اس طرح قربت کے لحاظ سے باقی رشتہ دار. تو یہ اس لیے ہے کہ عورت اپنے بچے کی تربیت میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے. اس کی پیدائش پر تکلیف اٹھاتی ہے، اس کو پالنے میں تکلیف اٹھاتی ہے، اس کو ہر تھوڑے وقفے کے بعد دودھ پلانا، اس کی صفائی کرنا، یہ بہت بڑے کام ہیں جو اس کی نیندیں خراب کرتے ہیں. غرض کہ اپنے آرام اور اپنی نیند وہ قربان کر رہی ہوتی ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا اس کی اچھی تربیت کر کے اسے معاشرے کا ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے. ماں بچوں کی جنت کی یوں ہی تو اسلام نے ضامنی بنا دی گئی. اسلام میں ماں کی تربیت، اسے نیکیوں پر چلانا، اسے ملک و قوم کا بہترین فرد بنانا، اسے عابد بنانا، اسے دین سکھانا، اسے جان مال وقت کو قربان کرنے کی اہمیت کا احساس دلانے والا بنانا، اور پھر اس کے لیے ہر ہم وقت تیار کرنا اس کو اور اس کا تیار رہنا. یہ چیزیں ہیں جو اس بچے کو جنت میں لے جاتی ہیں. مجھ سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ اسلام میں عورت کی کیا حیثیت ہے؟ لمبی بات تو نہیں ہو سکتی تھی. میں نے اسے کہا کہ وہ بچے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. ایک تو بہترین تربیت کر کے اس معاشرے کا بہترین فرد بنا کر جس سے 2 جنتیں حاصل ہوتی ہیں، اس دنیا کی بھی اور مرنے کے بعد کی بھی. پھر ماں سے اس کی بچے کی خاطر قربانی کی وجہ سے جو حسن سلوک کا حکم ہے، اگر بڑا ہو کر بچہ وہ حسن سلوک ماں سے نہیں کرتا تو ایسے بچے کی جنت میں جانے کی ضمانت نہیں. اور پھر ایسی تربیت کرنے والی ماں جو بچے کا خیال رکھنے والی ہو، اس کی تربیت کرنے والی ہو، اس کو یہ احساس دلانے والی ہو اور ایسا خدمت کرنے والی ہو جو کبھی احسان نہ جتائے، ایسی ماں پھر خود بھی جنت میں جاتی ہے. ماؤں کی خدمت بچے کے لیے کسی انعام یا احسان کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک قدرتی جذبہ ہے جس کے تحت وہ خدمت کر رہی ہوتی ہے.
اور یہی چیز پھر ماؤں کو جنت میں لے جانے کا بھی باعث بنتی ہے۔ اب بتائیں کہ عورت کو اسلام میں کوئی اہمیت اور حیثیت ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں سمجھ گئی، اس جرنلسٹ کو سمجھ آ گئی۔ بس مائیں اس اہم نقطے کو سمجھیں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے صبح سے شام تک گھر سے باہر رہ کر کام کر کے اور شام کو تک ہار کر گھر آ کر پھر بچوں پر توجہ نہ دے کر انہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں، بلکہ ان کی تربیت اور تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تو اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ اپنی ظاہری دنیاوی خواہشات اور جذبات کے لیے اپنی اولاد پر عدم توجہ کر کے ان کو ہلاک نہ کرو۔ اس معاشرے میں اس بات کو سمجھنا اور بھی آسان ہے، اس مغربی معاشرے میں جہاں رشتے ٹوٹتے ہیں اور بہت سے بچے سنگل پیرنٹس کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے تحت رہتے ہیں، ان میں سے بہت سے نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تعلیم میں کمزور ہو جاتے ہیں، نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے بری صحبت میں چلے جاتے ہیں، نشہ اور دوسری برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس میاں بیوی کو آپس کی رنجشوں کو بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی خاطر قربانی کرتے ہوئے ختم کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کے بگڑنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ مردوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی خواہشات کے پجاری نہ بنیں، اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچائیں، اور دونوں میاں بھی اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں۔ پھر کہنے والے کہہ دیتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسلام لڑکیوں کو اپنا رشتہ طے کرنے کی آزادی نہیں دیتا۔ اگر حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ اسلام کی تعلیم کا معاملہ نہیں، بلکہ بعض ملکوں اور قبائل اور برادریوں کی روایات کا معاملہ ہے۔ برصغیر پاکستان اور ہندوستان میں قطع نظر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے، یہ مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر مذہب کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ برادریوں کے لحاظ سے بھی، ذات پاک کے لحاظ سے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دوسری برادری اور ذات میں بیانے نہیں دیتے۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ کوئی ذات، کوئی برادری کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اسلام کہتا ہے کہ رشتوں کے وقت لڑکی کی مرضی کو اہمیت دو۔ بہت ساری لڑکیاں مجھے بعض دفعہ لکھتی بھی ہیں کہ ہمارے ماں باپ صرف اس لیے شادی نہیں کرتے کہ فلاں لڑکا بشک احمدی ہے لیکن ہماری برادری کا نہیں، ہماری ذات کا نہیں، یا اس کی ذات کم ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی کہ میرا باپ میرا رشتہ فلاں مالدار شخص سے کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی معمولی آدمی تھا، بڑا صاحب حیثیت اور مالدار شخص تھا، اس سے میرا رشتہ کر رہا ہے۔ اب عام طور پہ غیر دیندار لڑکی ہو تو وہ تو کہے بڑی اچھی بات ہے، اس کے مال سے میں فائدہ اٹھاؤں گی، لیکن وہ حاضر ہوئی کہنے لگی کہ فلاں مالدار شخص سے رشتہ کر رہا ہے لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ بس ایک تو مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے، دوسرے میرا باپ جس معیار پر میری شادی اسے کرنا چاہتا ہے وہ صرف اس کا مال ہے، گویا کہ وہ مجھے اس مالدار شخص کے ہاتھ میں بیچ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تو آزاد ہے، کوئی تجھ پر جبر نہیں کر سکتا، تو جو چاہے کر۔ اس بچی نے عرض کیا میں اپنے باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس سے بھی میرا تعلق ہے، میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ سے فیصلہ کروا کر ہمیشہ کے لیے عورت کا حق قائم کرنا چاہتی ہوں۔ اب حق قائم ہو گیا ہے، اب خواہ مجھے تکلیف پہنچے، میں باپ کی خاطر اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ بس ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے جو بعض دفعہ بے جا سختی کرتے ہیں۔ ایک مومن عورت کو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور خاص طور پر احمدی عورت کو، کہ اس زمانے میں حقیقی مومنہ وہی ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت کی ہے۔
اس کا یہ عہد ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گی. بس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور رشتے کرتے ہوئے سامنے رکھیں. اسی طرح احمدی لڑکیوں سے بھی میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ احمدی لڑکوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ احمدی لڑکیوں سے رشتے کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ پسند کرنے کی جو 4 وجوہات بتائی ہیں ان میں سے ایک دین ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم نہ عورت کی خوبصورتی دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ دولت دیکھو، جو چیز دیکھنے والی ہے وہ دین ہے، وہ دیکھو. بس دیندار لڑکیوں سے رشتہ کریں. اور لڑکیوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیندار بنیں اور خود اپنے نیک نصیب ہونے کے لیے بھی دعائیں کریں. جماعت میں احمدی بچیوں کے رشتوں کے بہت مسائل ہیں. بہت سی جگہ ایسی جگہ ہیں پریشانی کی حد تک پہنچ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حل فرمائے اور ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے. میں تو باقاعدگی سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور ہر ایک کو کرنی بھی چاہیے. بہرحال جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ رشتوں کے بارے میں اسلام لڑکی کی رائے کو اولیت اور اہمیت دیتا ہے. اور وہ ماں باپ جو اس پر عمل نہیں کرتے اور اپنے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں وہ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہو جہاں اللہ تعالیٰ نے رشتوں سے منع کیا ہے. برادری اور پیسے کی وجہ سے رشتوں میں روکیں نہیں ڈالنی چاہیے. بعض بچیاں خط لکھتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ رشتہ اچھا ہے، احمدی ہے، لیکن ماں باپ بعض دفعہ اور برادری اور خاندان کی وجہ سے یا اپنی ذاتی اناؤں کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے باپوں کو بھی عقل دے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا ہے، جنہوں نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آپ نے واضح فرمایا کہ اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. اور عورت کے بارے میں اگر بعض احکامات ہیں تو وہ عورت کی اہمیت اور اس کی عزت اور وقار قائم کرنے کے لیے ہیں. اس لیے اسے خوش دلی سے تسلیم کرنا چاہیے. بعض جگہ لجنہ کی رپورٹس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ آج کل پردے پر ہر وقت زور دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کی طرف سے بعض نوجوانوں کی طرف سے یہ سوال اٹھتے ہیں کہ ہم پردہ سن کے تنگ آ گئی ہیں. پردہ کیا ہے؟ یہ حیا کا قائم کرنا ہے. اگر پردہ کر کے بے حیائی قائم رہتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور حیا جسم کو ڈھانپنے میں ہی ہے. عورت کی زینت اور خوبصورتی اس کا پردہ ہی ہے جس کا ہر احمدی عورت سے اظہار ہونا چاہیے. اور یہ قرآنی حکم ہے. اگر اس کا بار بار زور دے کر ذکر نہ کیا جائے تو کیا یہ کہا جائے کہ بے حیائی کے نعرے لگاؤ؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی احمدی سچی احمدی عورت یا لڑکی یہ چاہتی ہوگی کہ اس طرح کے نعرے لگائے. پردے کا حکم بھی عورت کی عزت، حفاظت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے. اس بارے میں ایک دو اقتباسات حضرت مسیح علیہ السلام کے پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں پردے کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانے میں ضرور ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کل جو ہے اور زمین پر یہ آخری زمانہ ہے اور زمین پر بدی اور فسق و فجور اور شراب خوری کا زور ہے اور دلوں میں دہریہ پن کے خیالات پھیل رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احکام کی دلوں سے عظمت اٹھ گئی ہے. زبانوں پر سب کچھ ہے اور لیکچر بھی منطق اور فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں مگر دل روحانیت سے خالی ہیں. ایسے وقت میں کم مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیڑیوں کے بنوں میں یعنی جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غض بصر سے کام کریں. صرف عورتوں کو پردے کا نہیں کہتا، مردوں کو بھی کہتا ہے. جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو محفوظ رہیں گے. یہ نہیں
کہ انجیل کی طرح یہ حکم دیتا ہے کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھو۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے مصنف کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے۔ نظر ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو شہوت انگیز خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ اس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے مخفی نہیں ہے جو اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوگا کہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے کیسے شرمناک نظارے بیان کیے جاتے ہیں، اور اب انٹرنیٹ نے اس کو مزید گند کو اچھال اچھال کر دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی پردے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانے کی طرح بند رکھی جائے۔ قرآن شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ستر کریں، وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بے شک جائیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے، اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ مساوات کے لیے عورت کے نیکی کرنے میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی، اور نہ اس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کرے۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو عورتوں کو؟ اسلام شہوات کی بنیاد کو کاٹتا ہے، اس کی بنا کو کاٹتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یورپ کی بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ یہ اس زمانے میں آپ نے کہا جب یہاں بھی حیا کا کچھ تصور تھا، اور اب تو بالکل اٹھ گیا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ اگر ہم فرماتے ہیں کہ اگر یہ آزادی جو ملی ہے اس سے عورت کی عزت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ غلطی پر ہوں، لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردے میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ پابندیوں کے باوجود ہوتا ہے تو آزادی کے بعد بہت کچھ ہوگا۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کے شہادات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ حکم بھی جو پردے کا ہے کہ عورت اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھے، اس کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ عورت کی اہمیت کے لیے، عورت کی عزت و وقار قائم کرنے کے لیے کوئی حکم بھی ایسا نہیں کہ عورت کی کمتر اور مردوں سے نچلے درجے کا سمجھ کر اسے حکم دیا جا رہا ہو۔ گھروں میں عورت کی اہمیت ہے، بچوں کی تربیت کی وجہ سے عورت کی اہمیت ہے، اپنے رشتے طے کرنے کے وقت لڑکی کی رائے کی اہمیت ہے، پردے کا حکم ہے تو اس کی اہمیت ہے۔ بس اس کے بعد کسی قسم کی جھیپ یا احساس کمتری پیدا ہونے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی، عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ ایک بات میں انتظامیہ کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل مجھے ایک خاتون یہاں مہمان آئی ہوئی ہیں جو احمدی نہیں ہیں، گریس سے آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا، میں نے کہا کوئی ایسی بات جس تم نے دیکھی ہو جو کمزوری نظر آتی ہو، کیونکہ ابھی 1.5 دن باقی ہے جلسے کا، اس لیے بتا رہا ہوں انتظامیہ کو۔ وہ کہنے لگیں کہ یہاں جو ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں، لیٹر بن رکھے ہوئے ہیں، ان کے وہ بھرے ہوئے ہیں اور ارد گرد گند پڑا تھا، لیکن میں نے کہتی ایک جگہ بازار میں باہر تھا گرا ہوا سب کچھ گند، تو میں نے اپنا بجائے میں بھرا تھا، ڈال تو سکتی نہیں تھی اس میں، تو اسی گند میں کاغذ پھینک دیا، تو وہاں
ایک خاتون جو بھی تھیں جن کی دکان تھی یا بس انتظامیہ والی تھیں، انہوں نے بڑی سختی سے بڑی روڈلی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا. تو جو بھی انتظامیہ ہے یا بازار والی ہیں ان کو اپنے نیک نمونے دکھانے چاہیے، مہمانوں کو برا اثر نہ ڈالیں. دوسری بات یہ کہ ان کے پروگرام کے مطابق ابھی کچھ نظمیں پیش کی جائیں گی 10-15 منٹ کے لیے، اور مجھے پتہ ہے گرمی بہت ہے، ہر ایک پنکھے جھل رہی ہیں. میری اپنی بھی یہ حالت ہے کہ اچکن میں نے پہنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے میری قمیض پسینے سے بالکل چوڑ ہوئی ہو گئی ہے. لیکن ان نظم تیار کرنے والوں کی خاطر 10 منٹ اور برداشت کر رہے ہیں اس گرمی کو. چلیں جلدی سے. چلو جلدی کرو. السلام، جلدی سے کر لو، وقت تھوڑا ہے. جمال محمد است، خاک ہم نے سار کوچائے آل محمد است. دیدم بعینی قلب و شنیدم بگوش ہوش، در ہر مکان دائے جمال محمد است. این چشمۂ روا کے بخلق خدا دہن، یک قطرۂ ز بحر کمال محمد است. خاک ہم نے سار کوچائے آل محمد است. نزل المهدي فينا مرحبا شمس الزمان، فأقام الدين شرعا للذي يبغي الجنان، كسر الجهل بفأس من براهين البيان، صبحه فينا تجلى نوره شمس النهار، نوره شمس النهار. حبذا مسرور أحمد يا أمير المؤمنين، يا أنيس الخلق يا مثوى قلوب الحائرين. نحن في ظلك نسعى رحمة للعالمين، نرفع الراية عزا وبها يحلو المسار، وبها يحلو المسار. لك من زيت بلادي ملء ما تحوي الجرار، لك من صبح بلادي ركب آمال كبار، لك من خير بلادي خبز أمي والثمار. فمتى تحظى بلادي بأمير المؤمنين، بأمير المؤمنين. Spain. Allah Allah
الدنيا وبأس ثاني. لا شك أن محمدًا خير الورى، ريق الكرام ونخبة الأعيان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس ثاني. جسمي يطير إليك من شوق على، يا ليت كانت قوة الطيران. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبأس ثاني. في هذه الدنيا وبعث ثاني. Presentation Pan-Africa. Only one God, only one God. There is only one God. Muhammad is the messenger of Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Mauritius. Celebrating 100 years. C'est 2015, c'est le centenaire de l'île Maurice. Félicitations, félicitations au centenaire de l'île Maurice. France, Morocco, and Algeria. Longue vie au calife, longue vie au calife, longue vie au calife, longue vie au calife. Uganda. Assalamu alaikum Khalifatul Masih omkulembeze waffe awangale Awangale. Assalamu alaikum Khalifatul Masih Awangale, Awangale. Nigeria. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Aláfíà fún yín Khalifa, ẹ̀pẹ́ fún wa Khalifa. Ivory Coast. Salamu alaikum, badi salam alu salamu alaikum. Salamu alaikum, badi salam alu salamu alaikum. Khalifatul Masih Allah kisonshi ani kaniyala. Khalifatul Masih Allah kisonshi ani kaniyala. Sierra Leone. We dey say Kabo, Kabo and Kushe, Kushe to we. Imam, make God give you long life. Khalifatul Masih, give you long life, give you long life, give you long life. Ghana. Assalamu alaikum Sayyidina, Assalamu alaikum Sayyidina. Assalamu alaikum Sayyidina. Asomdre Onkayena, Asomdre Onkayena. Onyamena asumdre onkayena. Halifa onyininche, Khalifa onyininche Halifa onyininche. Allah ki bandi Muhammad ki ummat hai Ahmed se bet, Khalifa se taat hai Ahmed se bet, Khalifa se taat.
وقت قیام شریعت خدا کی اشاعت. میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں. میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں. میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں. تو میں احمدی ہوں. تو میں احمدی ہوں. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ آہ. ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا. صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. بھالو باشرگان غیب و আমরা সদা একতার সুর ছড়াবো আমরা. محبت کے نغمات گائیں گے ہم. ابوت کی تانیں اڑائیں گے ہم. যেখানে সুখদের বাণী পৌঁছেনি সেখানে গিয়ে কোরআন শোনাবো. সেখানে গিয়ে কোরআন শোনাবো. সেখানে গিয়ে কোরআন শোনাবো. এমটিএর রৌনক বাড়াবো আমরা. ये जश्न मुबारक मनाएंगे हम. ये जश्न मुबारक मनाएंगे हम. तेरे हिक इशारे उते मैं होती वहाँ कुर्बान. मेंढा कम अता करना सो हाजिर दिल ते जान. सो हाजिर दिल ते जान. मैं हर दम वहाँ तैयार. मेंढे लश्कर दे सरदार. लबैक 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 लबैक. साडा रहबर कमली वाला साडा मुर्शद वे कुरआन. असां हिक तस्बीह दे दाणे होए हिक हथ ते हिक जान. होए हिक हथ ते हिक जान. हुण तख्त या तख्तादार मेंढे लश्कर दे सरदार. लबैक 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 लबैक. چلو ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم.